نجوم بن گئے. یہ نسبت ہے. آج پوری انسانیت اماں حلیمہ کا تذکرہ کرتی ہے, مدینہ منورہ کی خاک کا تذکرہ کرتی ہے, مدینہ منورہ کے گلی بازاروں کا تذکرہ کرتی ہے, نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو سب سے اہم نسبت آپ علیہ السلام سے, آپ سے وابستہ افراد, آپ کی ازواج, آپ کی اولاد, آپ کے افراد خانہ. تو نسبت ذروں کو اعلیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوہر مکرم بنے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سسر بنے, کسی کے داماد بنے, تو یہ نسبتیں ان انسانوں کو اولیاء ثریا تک بہت اوپر تک پہنچا دیا. تو اہل بیت اعظام ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت حاصل ہے. دنیا میں آپ علیہ السلام سے وابستہ دو محترم طبقے نسبت والے چلے آ رہے ہیں. ایک وہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ حاضر ہو کے مشرف پاک اسلام ہوئے اور آپ علیہ السلام کی ذات اقدس سے, آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علم سے بھرپور فائدہ اٹھایا, انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں. اور ایک وہ طبقہ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خانہ کہلاتے ہیں, یہ اہل بیت اعظام ہیں. دونوں ہی بڑے محترم. بالخصوص آج ہماری نشست میں اہل بیت اعظام کا تذکرہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. ان کے تذکرہ کے بغیر تو ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہو پاتی. ہم اپنی نماز میں جس وقت تک درود شریف نہ پڑھ لیں, ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے الفاظ زبان پر نہیں لاتے. وہ نماز ہماری فرض ہو, سنت ہو, واجب ہو, حتیٰ کہ وہ نماز ہماری جمعہ ہو, عیدین ہو, نماز جنازہ ہو, جب تک ہم اس میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے الفاظ نہ کہہ لیں, اس وقت تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی. یہ ذکر اہل بیت ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا جز. غازی عیاض رحمہ اللہ تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں جو اپنی مشہور زمانہ کتاب لکھتے ہیں جسے شفا کہا جاتا ہے, قاضی عیاض رحمہ اللہ تعالی, اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا عنوان ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے خاندان کی شناخت اور پہچان, یہ پل صراط سے آسانی کے ساتھ گزرنے کا بہترین ذریعہ اور سبب ہے. ائمہ فقہا میں حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, ان کی پوری فقہ کو چھان کے دیکھ لیں, اہل بیت اعظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خانہ, ان کی خاص توقیر, خاص تعظیم نظر آتی ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم زکوٰۃ ادا کرنا چاہیں تو زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے, اہل بیت کو زکوٰۃ نہیں دیں گے, صدقہ نہیں دیں گے, خیرات نہیں دیں گے, کیونکہ یہ زکوٰۃ, صدقات, خیرات یہ عام غرباء مساکین کو دیے جائیں گے. اہل بیت اعظام وہ ہماری محبتوں کے, ہمارے مال کے اوپر حق رکھتے ہیں, عطیات پہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی, جن کی ساری زندگی بڑی عظیمت میں گزری ہے, بڑی سخت سے سخت جسمانی آزمائشیں برداشت کرنا پڑی, بہت تشدد بھی کیا گیا, اور اتفاق یہ خاتم وقت کا تعلق خاندان بنی عباس سے تھا. خاندان بنی عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا خاندان ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، ان کی آل اولاد اور ان کی نسل وہ عباسی خاندان کہلاتا ہے۔ تو خاندان عباسیہ جس وقت برسر اقتدار تھے، ان کے دور میں ایک بہت بڑا مسئلہ خلق قرآن چل پڑا۔ قرآن مخلوق ہے یا مخلوق نہیں؟ اس مسئلہ میں امام احمد بن حنبل کی رائے حاکم وقت کی رائے سے الگ اور جدا تھی۔ حاکم وقت نے امام احمد بن حنبل سے اپنی رائے کے مطابق فتویٰ لینے کے لیے بڑا تشدد کیا، ظلم کیا۔ اس تشدد اور ظلم کے وقت کو جب یہ وقت گزر گیا، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے جسم کو ان کے شاگردوں نے دیکھا تو جگہ جگہ نیل پڑے ہوئے، گڑے پڑے ہوئے زخم، اور ایک مقام وہ تھا کہ جہاں جسم کے اندر ہمہ وقت ایسے درد رہتی تھی جیسے کہیں پیپ پڑی ہوئی ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردوں نے عرض کیا، حضرت اتنا ظلم آپ نے برداشت کیا ہے حاکم وقت کی طرف سے، لیکن لبوں پہ کبھی بھی ان کے لیے بد دعائیہ جملہ نہیں آیا، کبھی تو بول دیتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سر بھر کے کہتے ہیں، کیا بات کہتے ہو، تم دیکھتے نہیں یہ خاندان کون سا ہے؟ یہ خاندان کون سا ہے؟ کوئی اور خاندان ہوتا تو اس خاندان کے لیے تو لبوں پہ حرف شکایت بھی آ جاتا۔ اس خاندان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہونے کا اعزاز ہے کہ یہ خاندان بنی عباس پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کا خاندان ہے۔ چچاؤں کے خاندان کا احترام بھی ہمارے اکابر اہل سنت میں اس قدر ہے، تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلب مبارک سے آل اولاد چلی ہے، ان کا ادب و احترام کس قدر ہوگا۔ تو حب اہل بیت ہمارے ایمان کی شناخت ہے، ہمارے ایمان کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ اس کے بغیر تو نہ ہماری نماز مکمل ہے، اس کے بغیر نہ نماز جنازہ مکمل ہے، اس کے بغیر نہ عیدین مکمل ہے، نہ نماز جمعہ مکمل ہے، نہ ہمارے زکوٰۃ کی ادائیگیاں درست ہوتی ہیں، نہ ہمارے اموال کی تطہیر ہوتی ہے، نہ ہمارے ایمان کی تطہیر ہوتی ہے، نہ ہمارے قرآن کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب ہم اہل بیت اعظام کا لفظ بولتے ہیں تو اس لفظ کے دائرہ میں کتنے افراد شامل ہیں؟ وہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، تاکہ ان کی اچھی طرح شناخت اور پہچان ہونے کے بعد دلوں میں بھرپور جگہ دی جا سکے۔ قرآن کریم نے یہ لفظ اہل بیت کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بولا ہے، ایک خاص اعزاز کے مقام پہ بولا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت یعنی نبی کے گھر والوں، اللہ تم سے گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ویطہرکم تطہیرا، اور خوب پاک کرنا چاہتے ہیں۔ گندگی کیا ہے؟ گندگی ایک ظاہری ہو سکتی ہے، ایک باطنی ہو سکتی ہے۔ ظاہری گندگی سے بھی اللہ نے پاک کیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موضع نالین مبارک پہ اگر چلت پھرت کے دوران کہیں کوئی ظاہری گندگی آ بھی گئی تو رب تعالیٰ نے اسے بھی برداشت اور قبول نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے موضع اتار پھینکے۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھی اتار دیے ہیں آپ کے دیکھنے پہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے موضوع پہ تو گندگی لگی، فرشتے نے آن بتایا، کیونکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری جسد مبارک کے اوپر ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، لا یستطیع الذباب ان یجلس علی جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گندی مکھی گندگی سے اڑ کے آن کے پیغمبر کے بدن پہ بیٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ظاہری گندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے بھی دور فرمائی اور آپ سے وابستہ افراد سے بھی دور فرما دی۔ اور باطنی گندگی کیا ہے؟ وہ عقیدہ کہیں اس میں کہیں خبث نہ آ جائے، عقیدے اللہ نے صاف ستھرے رکھے، اعمال صاف ستھرے رکھے۔ تو یہ اہل بیت اعظام کا اعزاز ہے۔ اس دائرہ میں افراد کون کون سے آ سکتے ہیں؟ اس میں کچھ افراد نے بڑی ہی کم ظرفی کا مظاہرہ کیا اور یہاں
انتہائی اپنے تعصب کا اظہار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور آپ علیہ السلام سے وابستہ افراد خانہ ان میں ایک لکیر کھینچ دی کہ یہ افراد کو ہم لیں گے، ان کو نہیں لیں گے۔ عمومی طور پہ عوام الناس کے اس فہم کے لیے اہل بیت کا معنی کرتا ہوں افراد خانہ۔ افراد خانہ یعنی جس گھر میں آدمی رہ رہا ہے اس گھر کے افراد کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ اور جہاں آدمی رہ رہا ہوتا ہے وہاں 3 طرح کے افراد شامل ہوتے ہیں۔ ایک رہنے والے کے آباء و اجداد وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور دوسرے رہنے والے کی ازواج اس میں شامل ہوتی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ رہنے والے کی اولاد اس میں شامل ہوتی ہے۔ اور اگر اولاد ساتھ رہ رہی ہو، اولاد کی اولاد بھی اسی گھر کے افراد میں شمار ہوتی ہے۔ افراد خانہ پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اب اس وسعت اور عموم کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات شامل ہیں، اور قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں بھی آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہی کو خطاب کیا گیا ہے۔ تو آپ کی جمیع ازواج حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج یہ نبی کے افراد خانہ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ اور بڑے لطف کی بات یہ ہے کہ یہ نکاح کے رشتہ سے آئے۔ عام امتی اگر اس کے نکاح میں کوئی خاتون ہے اور وہ امتی فوت ہو جائے تو اس عورت کا اہل خانہ بدل جائے گا۔ یہ کسی اور کے نکاح میں چلی جائے، کسی اور کے نکاح میں چلی جائے تو وہ اس کے اہل خانہ ہے۔ پہلے وہ زید کے گھر میں تھی، زید کی وفات کے بعد بکر کے نکاح میں چلی گئی تو اب وہ بکر کا اہل خانہ بن گئی۔ لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی خواتین یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے، ابد الآباد تک کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ تک کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اب ان کو بدلا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ انہیں طلاق دے کے کسی اور کو لے آئیں۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحلت کے بعد قرآن کریم کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لفظ آ گیا ولا تنکحوا ازواجہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ کبھی نکاح نہیں کرنا۔ اور یوں بھی امہاتہ ازواجہ امہاتہم، آپ علیہ السلام کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع ازواج قرآن کریم کے اطلاق کے مطابق یہ آپ کا اہل بیت ہے۔ قرآن پاک نے ایک 2 مقامات پہ اور بھی اہل ازواج ہی کو اہل بیت شمار کیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو قرآن پاک کے الفاظ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل البیت کے لفظ قرآن پاک نے حضرت ابراہیم کی زوجہ کے لیے بولے۔ ایک مقام پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ، ان کے لیے قرآن وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے کے عالم میں دریا کے سپرد کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے فرعون کے افراد اٹھا لائے۔ فرعون کے گھر میں ہیں تو حضرت موسیٰ کی بہن کہنے لگی وقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، کیا میں تمہیں ایسے افراد خانہ کی رہنمائی نہ کروں جو بہتر طریقے سے اس کی تربیت کر سکیں گے۔ ورددناہ الی امہ کی تقر عینہا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا
کہ جس گھر میں آدمی رہ رہا ہے وہاں کے ماں باپ بھی اہل بیت، ازواج بھی اہل بیت ہے۔ بہت سارے علماء نے 3 طرح کے لفظ استعمال کیے، فرمایا کہ ایک ہے اصل اہل بیت، ایک ہے داخل اہل بیت، اور ایک ہے لاحق اہل بیت۔ اصل اہل بیت میں 2 طبقے شامل ہیں، ازواج اور اولاد، یہ اصل اہل بیت ہیں، کیونکہ انسان بالعموم انہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہے، اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ۔ تو بیوی اور بچے یہ اصل اہل بیت ہیں۔ تو بیویاں تو آگے نبی علیہ السلام کی ساری، اور اولاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب، یہ آپ کا اہل بیت، دوسری بیٹی حضرت سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم، اور چوتھی بیٹی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ 4 بیٹیاں۔ ایک اور نقطے کی طرف توجہ دلا دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، اور علماء کرام میں آج تک یہ متفق علیہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ بچے اگر حالت صغر میں یعنی بچپنے کے دور میں وفات پا جائیں تو ان کے ایمان اور عدم ایمان کا فیصلہ ان کے والدین کے ایمان پر رکھا جائے گا۔ والدین جس طرف ہیں تو اولاد بھی اسی طرف۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد بچپن میں وفات پا گئی، آپ علیہ السلام کے جو بیٹے بچپن میں وفات پا گئے، تو وہ جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوں گے، والدین کے ہمراہ ہوں گے۔ ان بچوں کی والدہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور ان بچوں کے والد محترم حضور نبی مکرم شفیع معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیسے ہم کس اصول کی بنیاد پہ ان بچوں کو نبی کے گھر سے باہر قرار دیں اور کہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل بیت نہیں؟ جب تک وہ دنیا میں رہے، پیغمبر کی گود میں رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولوں میں جھولے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوؤں میں آئے، پیغمبر علیہ السلام کی گود میں آئے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کو لیے پھرتے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ان سے محبت کرتی، پیار کرتی، اور حتیٰ کہ جس وقت ابراہیم کی وفات ہوئی تو ابراہیم کی وفات کے تو پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بھی رواں ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے غمزدہ الفاظ بخاری شریف میں آج بھی موجود ہیں۔ تو ان بچوں کو کہہ دیں کہ یہ نبی کا اہل بیت نہیں، تو یہ ایک سرخ لکیر ہے جو نبی کی نسبت کا احترام رکھنے والوں کے لیے ایسی لکیر کھینچنا جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے لفظ کو 2-3 افراد میں بند کر دینا یہ امت کی بہت بڑی محرومی ہے کہ کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی جماعت کہہ دے کہ بس یہ افراد اہل بیت ہیں اور باقی نہیں۔ یہ خود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بے وفائی ہے۔ تو آپ کی اولاد میں 4 بیٹیاں آپ کے اہل بیت، آپ علیہ السلام کی اولاد میں آپ کے وفات پا جانے والے بچے بیٹے وہ آپ کے اہل بیت۔ تو یہ ہے اصل اہل بیت، ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد۔ اور دوسرے نمبر پہ ہے داخل اہل بیت یا شامل اہل بیت۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو تکریماً، اعزازاً، اکراماً اور ان کے رتبے کو بڑھانے کے لیے ان کو بھی اپنے گھر میں شامل فرما لیا، داخل فرما لیا، جس کے لیے مشہور و معروف واقعہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں اپنے نوازوں کو اور عزتیں دی اور مقام دیا اور اکرام دیا، وقار دیا، احترام دیا، کبھی کندھوں پہ لے کے آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے اور کبھی ان کو اپنی گود میں بٹھا کے ممبر پہ خطبہ ارشاد فرمانے لگے، کبھی حالت نماز میں ان کو اپنی پشت پہ لے لیا، جہاں اور اعزاز و اکرام دیے وہاں پہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو چادر میں لے کے اور اپنے داماد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو محض داماد ہی نہیں بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمزاد چچاداد بھائی بھی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ بھی ہیں، پربردہ بھی ہیں۔ تقریباً 5 سال کی عمر تھی جس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور آغوش
आप अलैहिस्सलाम के आगोश मोहब्बत में आए और फिर जवानी और जवानी से आखिर तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका रहन सहन रहा, तो उनको आप अलैहिस्सलाम ने चादर में लेके फरमाया था अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। कुरान करीम का जो वादा अहले बैत के साथ है, युरीदुल्लाहु युज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरुकुम तत्हीरा, ए अल्लाह वही वादा इनके साथ पूरा फरमा के इनको भी गंदगियों से दूर फरमा, व युतह्हिरुकुम तत्हीरा, और इनकी भी खूब खूब पाकीज़गी फरमा। तो इसे कहेंगे शामिले अहले बैत, दाखिले अहले बैत। और तीसरे नंबर पे है लाहिके अहले बैत। और लाहिके अहले बैत उनको कहा जाता है, वो खुश नसीब इंसान, वो नफूस कुदसिया जो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते अक़दस से इतने करीब हो गए, चलत फिरत इतनी आम हो गई कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको अपने घर वाला, घर का फर्द समझने लगे। जैसा कि हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारा घर का आदमी है। तो हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या ऐसे ही कुछ और असहाब जिनको हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसा कुर्ब हो गया था, हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर मुबारक में बार बार आने वाले, इन्हें कहते हैं लाहिके अहले बैत। तो असले अहले बैत अज़वाज मुतहहरात और पैगम्बर अलैहिस्सलाम की औलाद, और शामिले अहले बैत, दाखिले अहले बैत पैगम्बर अलैहिस्सलाम के दामाद और औलादों की औलाद, यानी बेटियों की औलाद, हजरात हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, उनकी आल औलाद, ये सारी के सारी अहले बैत है। तो ये है अहले सुन्नत वल जमात का इंतहाई खूबसूरत ईमान और अकीदा अहले बैत के बारे में कि पैगम्बर अलैहिस्सलाम के घर का कोई फर्द हम उनको खारिज न करें, हम उनको लकीर खींच के अलग न करें। उम्मत की इंतहाई महरूमी होगी अगर कोई तबका, कोई जमात, कोई गिरोह खड़ा हो के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों में, आप अलैहिस्सलाम के अहले खाना में बंटवारा करना शुरू कर दे, बांट दे कि ये तो है और ये नहीं है। तो जिस वक़्त हम अहले बैत से मोहब्बत का दरस देते हैं तो उसमें हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता जमी अफराद जो आपके घर से ताल्लुक़ रखते हैं इसमें शामिल हैं। उनकी मोहब्बत, उनसे अक़ीदत, उनकी उल्फत, उनकी इताअत हमारे ईमान का हिस्सा है। रब्बुल आलमीन हमें उनके साथ हमेशा हमेशा मोहब्बत, उल्फत, ईमान और प्यार वाला ही रिश्ता कायम दायम रखने की तौफीक अता फरमाए।